میں اور آپ مسیحی ہونے کی حیثیت سے ایک روحانی جنگ کے اندر ہیں. کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ ایک روحانی جنگ میں ہیں؟ دو قوتیں ہیں جو آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہیں، غالب آنے کی کوشش کر رہی ہیں. ایک قوت شیطان کی ہے، دوسری قوت خدا کی ہے. اور جو چیز سب سے خوبصورت ہے وہ یہ کہ خدا اپنے لوگوں کو سمجھ، حکمت اور دانائی دیتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو حکمت اور دانائی دے. جنگ کرنے کے لیے آپ کو حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے. اگر ہم جنگ کرنے کے لیے جائیں اور ہمیں تیاری نہ پتا ہو کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے ہم نے اٹیک کرنا ہے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے یہاں کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح خداوند میں الرٹ کرنا ہے تاکہ ہم خدا کی پرستش کر سکیں اور تیار ہو سکیں کہ ہم دشمن پر کس طرح اٹیک کر سکتے ہیں. 71 کی جو وار ہے 1971 کی، اس کی بڑی ناکامی یہ تھی کہ ہم منظم نہیں تھے. ہمیں کہا کچھ جا رہا تھا، فوجوں کو کچھ کہا جا رہا تھا، عوام کو کچھ بتایا جا رہا تھا، اور ایک بڑی ناکامی ہم نے دیکھی اور پاکستان کا ایک بڑا حصہ پاکستان سے جدا ہو گیا. ریزن یہ تھی کہ پتہ کوئی نہیں تھا کہ کون لڑ رہا ہے، کس سے لڑ رہا ہے، کیسے لڑنا ہے، کوئی پتہ نہیں تھا. اور آج بھی مسیحی کلیسیا جو ہے وہ ایک ایسے دشمن سے لڑ رہی ہے جس کو کبھی تو وہ اپنا دشمن سمجھتی ہے، کبھی وہ اپنا دوست سمجھتی ہے، کبھی وہ اس کی چالوں سے واقف ہی نہیں ہوتی. تو میں نے یہ مناسب سمجھا، میں کل رات دعا کر رہا تھا. شیطان کی پرسنالٹی کے کچھ ایسے راز ہیں جو آپ سب کو معلوم ہے لیکن ہم نے ان پر کبھی غور نہیں کیا. دنیا کے اندر ایک بڑا حصہ ہے جو شیطان کو مانتا ہی نہیں ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ شیطان نام کی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. یہ انسانی کمزوریاں ہیں جن کا ہم شکار رہتے ہیں، اور ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگوں سے دھوکہ کرتے ہیں اور ہم گناہ کرتے ہیں. یہ ہماری ہی نیچر کا مسئلہ ہے، اس کے پیچھے شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور وہ شیطان کو ایک پرسنالٹی کے طور پر نہیں جانتے. اور بہت سے کارٹون آپ نے اخباروں میں دیکھے ہوں گے کہ شیطان کو دکھایا جاتا ہے کہ اس کے سر پہ سینگ ہے اور ایک دم ہے، اس کو ایک فنی سا کریکٹر بنا دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں وہ ایک فنی کریکٹر نہیں ہے، وہ انتہائی بھیانک کریکٹر ہے اور اس کرۂ ارض کا تاریک ترین کریکٹر ہے. بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے، بائبل مقدس اسے ایک پرسنالٹی کے طور پہ پیش کرتی. خدا یسوع مسیح کے پاس جب وہ اس بیابان میں آیا تو وہ ایک پرسنالٹی کے طور پہ آیا تھا، وہ خیال کی طرح نہیں آیا تھا. وہ بذات خود خدا یسوع مسیح کے سامنے آیا تھا اور اس نے یسوع مسیح کو آزمایا تھا. ایوب کے تعلق سے جب اس نے خدا سے بات کی تو وہ ایک پرسنالٹی کے طور پہ ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے. تو مسیحیوں کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ شیطان ایک پرسنالٹی کے طور پر ہے اور اس کا کام خدا کے کام کو بگاڑنا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ خدا کی کلیسیا کو، خدا کے لوگوں کو غیر منظم کرے، انہیں سلا دے، انہیں کمزور کر دے، انہیں خدا سے دور لے جائے، انہیں بھٹکا دے، انہیں اس نہج تک لے جائے جہاں پر وہ خدا سے ہٹ جائیں اور خدا پر ایمان رکھنا ہی چھوڑ دیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی اس کا ایک اپنا ہی جال ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں تو ہوں ہی نہیں، لیکن اصل میں وہ ہے. اور وہ کئی دفعہ تو ظاہراً کام کر رہا ہوتا ہے، زیادہ تر وہ پوشیدہ رہتا ہے اور وہ لوگوں کے اندر سے کام کرتا ہے اور ہمیں ٹھوکر لگتی ہے، ہم نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن اگر ہم جان لیں کہ شیطان کس طرح سے ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے، اس کی اپنی فطرت اور نیچر کیا ہے، کیونکہ ہم خدا کے تعلق سے تو بہت ہی سنتے ہیں، ہم نے پڑھا بھی ہے خدا مہربان ہے، خدا محبت کرتا ہے، خدا مددگار ہے، خدا ہماری تسلی ہے، خدا ہمیں ایمان بخشتا ہے، خدا ہمیں نجات دیتا ہے، خدا گناہوں کو دھوتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اس نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے دیا تاکہ ہم سب کا فدیہ دے، اور ایک عظیم کفارے کے طور پر دنیا اسے جانتی ہے. بہت سی باتیں ہم خدا کے تعلق سے جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ روحانی جنگ لڑ رہے ہیں تو ہمیں اپنے دشمن کو جاننا ہوگا. اگر ہم اپنے دشمن کو نہیں جانیں گے تو ہم کبھی بھی مؤثر جنگ نہیں لڑ سکتے. آمین. کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آگے چلیں. پہلی بات جو شیطان کی پرسنالٹی کے اندر ہے وہ خود بین ہے. کیا ہے جی؟ خود بین ہے. اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بالا تر کوئی نہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں جس طرح چاہوں کر سکتا ہوں، سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے. خدا یسوع مسیح کو اس نے کہا دیکھ جہاں تک تیری نگاہ جاتی دیکھ لے. خدا نے ابراہیم سے بھی یہ کہا تھا، خدا نے ابراہیم سے کہا تھا جہاں تک تیری نظر جاتی ہے آسمان پر نگاہ مار لے، جتنے ستارے گن سکتا ہے. خدا نے موسیٰ سے یہ کہا تھا. اور بائبل مقدس میں ایسے بہت سے واقعات ہیں. تو شیطان نے بھی یہ چیز دیکھی، اس نے کہا اچھا چلو میں بھی یسوع کو دکھاؤں، اور کہنے لگا دیکھ ذرا، اگر تو ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو تو مجھے سجدہ کر لے، یہ ساری چیزیں میں تجھے دے دوں گا. یسوع نے اس کی بات نہیں مانی. خود بینی کی سب سے بڑی پرابلم اور سب سے بڑا مسئلہ خود بین ہونے کا کیا ہے؟ جب ہم خود بینی کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم آگے سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ پھر ہمیں اپنے آپ سے اوپر نظر کوئی نہیں آتا. اگر ہم طبلہ بجاتے ہیں خود بین ہیں تو دنیا کا کوئی طبلے والا
ہم سے آگے نہیں ہوگا، ہم سب سے بیکار ہوں گے لیکن ہم اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھ لیں گے۔ اگر میں ہارمونیم بجاتا ہوں اور میں خود بین ہوں تو میں کہوں گا کہ جو پیس میں دیتا ہوں دنیا کا کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ میں ایسا سنگر ہوں، جو تانے میں لیتا ہوں، جو مرکیاں میں لیتا ہوں، جو پلٹے میں مارتا ہوں، جو جگہ میں لیتا ہوں، کوئی اور لے ہی نہیں سکتا۔ یہ خود بینی ہے۔ جس شخص کے اندر خود بینی آ جائے سمجھ لیں کہ وہ شیطان کے نرگے میں ہے، کیونکہ یہ شیطان کی ہی تو پرسنالٹی ہے، یہ شیطان کی پرسنالٹی اس کے اندر سے نکل رہی۔ شیطان خود بین ہے، اور حزقیل 28 باب میں لکھا ہے وہ ممسوک روبی ہے، سایہ افغن فرشتہ ہے، اور اس کی پرسنالٹی بڑی سٹرونگ تھی، بڑا خوبصورت تھا، خدا کے جلال میں رہتا تھا، خدا کی پرستش کرتا تھا، اور اس کا بڑا مرتبہ تھا، مقام تھا آسمان پر، لیکن یہ اس پر راضی نہیں ہوا، خود بینی کا شکار ہوا، اپنے آپ کو دیکھنے لگا، کہتا میں کتنا بیوٹیفل ہوں، پتھر لگے ہوئے ہیں، میرے پر چمکتے ہیں، دوسرے فرشتوں کے تو پر نہیں چمکتے۔ میں سمجھتا ہوں شاید یہ خدا کے تخت کے بہت نزدیک رہتا ہوگا۔ سایہ افغن کا مراد تو یہی ہے کہ یہ پر ایسے پھیلا کے رکھتا تھا، تو خدا کا جلال اس پر پڑا تو یہ خوبصورت لگنے لگا، لیکن اس نے سوچا کہ شاید یہ خدا کے جلال کے بغیر ہی خوبصورتی ہے، میری اپنی ذاتی خوبصورتی، اور وہ خود بینی کا شکار ہو گیا، اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ یہ اس کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے جو آج انسانوں کے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے۔ خود بینی پاسبانوں میں بھی ہے، میوزیشنز میں بھی ہے، بہت سے پاسبان ایسے ہیں خود بینی کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا کلیسیا کو میں نے منظم کیا ہے ایسا کوئی نہیں کر سکتا، جو کلام میں سناتا ہوں کوئی نہیں سنا سکتا، جڑے بھید میں کٹ کے لے آنا وہ کوئی نہیں کٹ سکتا، جو مجھے آتا ہے وہ کسی کو نہیں آتا، جس یونیورسٹی سے میں پڑھ کے آیا ہوں پاکستان کا کوئی بندہ وہاں سے پڑھ کے ہی نہیں آیا، وہ اسی پہ فخر کا شکار ہو گیا۔ وہ خود بین ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ لوگ خود بین ہوں، کلیسیا خود بین ہو، کلیسیا اپنے آپ کو ہی دیکھتی رہے، خدا کو نہ دیکھے۔ جب کوئی شخص خود بینی کا شکار ہوگا اس کی نگاہیں خدا سے ہٹ جائیں گی، اور جب خدا سے نگاہیں ہٹیں گی اسی وقت معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہی تو وہ چاہتا ہے۔ کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی خود بینی کا شکار ہے تو سمجھ لیں شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے، وہ شیطان کی رفاقت میں ہے، وہ خدا کی رفاقت میں نہیں ہے۔ فوراً الرٹ ہوں، خود بینی بڑی ڈینجرس چیز ہے، یہ چپکے سے آ جاتی ہے ہمارے اندر، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم فخر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے مثال کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 18ویں آیت میں، ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی شخص زوال پذیر ہو اس کا خود بین ہونا ضرور ہے۔ کوئی بڑا بزنس مین جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے سے زیادہ بڑی ڈیلز کوئی نہیں کر رہا، میں بہت اوپر جا رہا ہوں، باقی سب میرے پیچھے ہیں، وہ خود بینی کا جب شکار ہوتا ہے تبھی اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کچھ ہی سالوں کے اندر منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑا بزنس مین تھا، وہ تو بہت بڑا پادری تھا۔ پادری کوئی بھی بڑا نہیں ہے، سن لیں، عظیم خادم آ رہے ہیں۔ بھائی عظیم کس چیز کا؟ وہ عظیم تو خدا ہے، خدا نے اس کو عظیم کیا ہے۔ یہ کہیں کہ خدا کے خادم آ رہے ہیں اور اس خادم کے ساتھ اس کا عظیم خدا آ رہا ہے، یہ صحیح ڈیفینیشن ہے۔ خدا کے عظیم خادم آ رہے ہیں تالیاں بجائیں، اور وہ خادم سوچتا کہ یار میں پتہ نہیں کی چیز ہے۔ بینیر نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، اس نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا، اور کئی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہم خود بھی اس چیز کا تجربہ کر چکے۔ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ جو پرستش ہوتی ہے یہ پرستش تو عام چرچوں میں کہیں نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، یہ پریز ہے، یہ تعریف ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً یہ جلال خدا کو دے دیں، اپنے پاس نہ رکھیں ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ جی یہ ہم تو کرتے نہیں ہیں، سارے لوگ مل کے کرتے ہیں، ہم اکیلے تو نہیں کرتے، آپ سب مل کے گاتے تو اچھی ورشپ ہوتی نا۔ جو گیت یہاں پر گائے جاتے ہیں، جس انداز سے گائے جاتے ہیں، یہ بڑی کمال چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں جی خدا کا شکر ہے، یہ سب خدا کی برکت ہے۔ ہمارے پاس تو وہ انسٹرومنٹ بھی نہیں ہے تو بھی خدا برکت دیتا ہے، تو اس میں میرا اور آپ کا تو کوئی رول نہیں ہے، ہم سب کا مشترکہ رول ہے، اور اس پر خدا کا فضل ہے۔ اتنی سی بات۔ تو شیطان کہتا کہ تو عظیم خادم ہے، تیرے پاس عظیم مکاشفات ہیں، دوسروں کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ جتنے بھی پادری ٹائیاں لگا کے بیٹھے سب بیوقوف ہیں، تو عقل مند ہے، تیرے پاس وہ مکاشفہ ہے پاکستان کی کلیسیا کو جس کی اشد ضرورت ہے۔ اور وہ خود بینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ شخص چونکہ خود بین ہے، جب وہ مائک پر کھڑا ہوتا ہے اس کا آنا جانا ہی فرق ہوتا ہے، بولتا تو وہ ہے، حکمت کی باتیں تو وہ کرتا ہے، لیکن سمجھ کسی کو نہیں آتی۔ نام تو بہت بڑا ہے، پکوان بڑا پھیکا ہے۔ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، اونچی دکان، سمجھدار ہیں آپ نے یاد کی بات۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے وہ خود بین بنا دیتا ہے، یہ اس کی اپنی پرسنالٹی ہے، اور خود بینی ہی کی وجہ سے وہ خود گرا تھا، اور خود بینی میں انسانوں کو مبتلا کر کے وہ خدا کے جلال سے نیچے گرا دیتا ہے۔ داؤد کو کہنے لگا تو ذرا فوجیں گن، اپنی فوجیں بہت ہیں تیری، اور تیرے شمشیر زن ہیں جو سب سے زیادہ تیز ہیں، جس طریقے سے وہ تلوار چلاتے ہیں ارد گرد کی قوموں کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے، فوج گن۔ تو اس کے سپہ سالار کہنے لگے جو اس کے وزیر مشیر تھے، انہوں نے کہا جناب علی کیا اب تک خدا ہماری جنگیں لڑتا نہیں آیا؟
آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں وقت کا بادشاہ ہوں، میری بات سنو۔ وہ خود بینی کا شکار ہو چکا تھا۔ کیا ہو گیا تھا جی؟ خود بینی کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ اپنی قوت گننا چاہتا تھا، توپیں کتنی ہیں، تلواریں کتنی ہیں، ڈھالیں کتنی ہیں، سپریں کتنی ہیں، تیر کتنے ہیں، کمانیں کتنی ہیں، لوگ کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں۔ اور خدا کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ خدا کو پتا تھا اس کا یہ جو ایکٹ ہے یہ خود بینی پر مبنی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کے اندر بھی کئی بار خود بینی آ جاتی ہے اور ہم چپکے سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم اس میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم فخر کرتے ہیں اپنے فیصلوں پر، ہم فخر کرتے ہیں اپنی عقل پر، ہم فخر کرتے ہیں اپنے لباس پر، ہم فخر کرتے ہیں اپنی اولاد پر، ہم فخر کرتے ہیں اپنی بیوی کی عقل مندی پر، اور دوسروں کی بیویوں کو بیوقوف کہتے ہیں۔ کہندی میرا شوہر سب نالوں عقل مند ہے، انہوں نے وچ پایا ہوندا نا تو پھر معاملہ نہیں پڑنا سی، پتہ لگے وہ لڑائی کروا دیتا، وہاں پہ اینٹیں چلوا دیتا اس کا بندہ، لیکن وہ یہ فخر کر رہی ہے، خود بھی نہیں ہے۔ اس لیے شیطان کی اس چال سے بچیے، یہ اس کی پرسنالٹی کا ایک عکس ہے، اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے۔ شیطان کی پرسنالٹی کا حصہ نہ بنے، خداوند یسوع مسیح کی پرسنالٹی کا حصہ بنے۔ اس نے کہا باپ جو کچھ تجھے کرتا ہوا دیکھتا ہوں میں تو وہی کرتا ہوں۔ یسوع نے اپنے آپ کو جلال نہیں دیا۔ ہاللیلویا۔ آپ بائبل مقدس کو پڑھیں، خداوند یسوع مسیح کی پرسنالٹی کے اندر عاجزی اور حلیمی ہے، حالانکہ وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اگر میں چاہوں تو 12 تمر فرشتے آ سکتے ہیں، ابھی آ جائیں گے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ حلیم رہا، وہ عاجز رہا۔ وہ لوگ جو اس پہ تھوک رہے تھے، وہ اگر چاہتا تو پھونک ہی مارتا، تھوک تو ان کی پہنچتی نہ یسوع تک، ان کے حلق کے اندر ہی جا کے پھنس جاتی، ان کا سانس بند ہو جاتا، لیکن یسوع نے تھوک نہیں دیا۔ عاجز، حقیر اور نکمے لوگ، بیوقوف لوگ یسوع پر تھوک پھینک رہے تھے۔ ایک انتہائی گھٹیا عمل، غیر اخلاقی عمل یسوع کے ساتھ کیا جا رہا تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ یسوع اپنا جلال نہیں چاہتا، وہ اپنے باپ کا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور کلیسیا کے اندر جو پاسبان ہیں، جو کلیسیا کے اراکین ہیں، جو کوائر لیڈر ہیں، جو کوائر ہے، جو سازندے ہیں، جو انتظامیہ ہیں، ان سب کو خدا ہی کا جلال ظاہر کرنا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں خود بینی سے رہائی کی ضرورت ہے، لیکن شیطان نہیں چاہتا کہ ہم خود بینی سے رہائی پائیں، لیکن خدا اپنا پاک روح بھیجتا ہے تاکہ وہ ہماری نگاہیں اپنی ذات سے ہٹا کر خدا کے جلال پر لگا دیں۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ چور ہے۔ کیا ہے جی؟ چور ہے۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں چور نہیں آتا چرانے کے لیے، خداوند یسوع مسیح نے خود تعلیم دیا۔ دیکھیں یہاں پر ایک بڑی حیران کن بات میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اس کو سنیے۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، جب وہ سمجھتا نہیں تب شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ کئی دفعہ سمجھ کیوں نہیں ہمیں آتی، ہم سن نہیں رہے ہوتے۔ کئی لوگوں کو میں دیکھا موبائل کلام سن رہے ہوتے ہیں، ہاللیلویا، کتاب میسج آ گیا، یس اس کو بھی اوکے کر رہے ہیں، ادھر بھی لائک کر رہے ہیں۔ جب آپ کلام سننے کے لیے آئے ہیں تو کلام ہی سنیں۔ ہم ایسا نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے ذہنوں کو بھٹکاتے ہیں، اور اس کے پیچھے شیطان کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے پورا نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے۔ پہلے تو لوگوں کو کوشش کرتا ہے کہ گھروں سے نہ نکلیں، گھروں میں ہی رکھتا ہے، پھر جب وہ آ جاتے ہیں پھر وہ گلی میں ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس وقت بھی بھونک رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، ذہن کو بھٹکا رہا ہوتا ہے، کہتا تو ایویں چرچ آ گیا، تو بھلا اتنے چلا جائے۔ دیکھیں یہی تو سب کچھ ہے اس کا۔ وہ کوئی آپ کو کوڑوں سے تو نہیں مارے گا، وہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں آپ کو گھر بٹھائے گا، ٹیکنیکس یوز کرے گا، اور ہم نے اس کی ٹیکنیکس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ گلی میں آ گیا، آپ نے گلی میں بھی اس کو مات دے دی، آپ چرچ کے گیٹ میں داخل ہو گئے، چرچ کے گیٹ میں داخل ہو گئے، وہاں پہ بھی وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہے، اور چرچ میں آ کے بیٹھ گیا۔ لوگ برکت پا رہے ہیں لیکن وہ شخص برکت نہیں پا رہا، کیونکہ وہ شیطان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ موقع دے رہا شیطان۔ بادشاہی کا جو کلام وہ سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو پھر شریر کو موقع مل جاتا ہے کہ یہ کلام تو ایسا ہی پڑا ہے، یہ بیج تو ایسا ہی پڑا ہوا ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس بیج کی اہمیت کیا ہے، آتا ہے چرا لیتا ہے۔ اور چور کی خاصیت یہ ہے کہ چور کبھی آپ کو فون کر کے نہیں آتا کہ جناب رات کو 11 بجے میں آؤں گا۔ چور تو خاموشی سے آتا کیونکہ اس نے چرانا ہوتا ہے۔ شیطان بھی چپکے سے آ جاتا ہے، خدا بلانے پر آتا ہے، کیونکہ خدا ایسا اس کی نیچر میں یہ چیز شامل نہیں کہ زبردستی انٹرپٹ کرے لوگوں کی لائف میں۔ اگر وہ زبردستی انٹرپٹ کرے تو پورا میاں میر اور پوری بستی سیدن شاہ بھری ہو، ایک بھی بندہ کار نہ ہو، سب چرچ پہنچے۔ اگر خدا انٹرپٹ کرے اور ایک فرشتے کو بھیج دے کہ جا بھی ذرا ہوکا دے کے آ، چرچ میں گئے وہ لاکھ کیا جائے، سارے آ جائے۔ جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ خدا فرشتے کے ذریعے سے بھیج دے کہ اگر تو صبح چرچ چلا گیا تو تیری جان بچ جائے گی، اگر تو چرچ نہ گئی تو سوتی سو جائے گی، پھر صبح ہی سوئے گا ہی کوئی نہیں۔ سب کی کوشش ہوگی کہ ہم جاگتے ہی رہیں اور چرچ پہنچیں، لیکن خدا سے زبردستی تو نہیں ہمیں چرچ لانا چاہتا، پھر تو ہم روبوٹ بن جائیں گے۔ خدا روبوٹوں کی ورشپ کو تو نہیں پسند کرتا، خدا اس ورشپ کو پسند کرتا ہے جو دل سے کی جاتی ہے، جس میں دل کی محبت شامل ہے۔
اور پھر خدا خوش ہوتا ہے, بخور کی مانند وہ پرستش اوپر جاتی ہے, اور خدا کہتا ہے میں اپنی اس بیٹی کی پرستش سے خوش ہوں کیونکہ یہ دل سے میری پرستش کر رہی, میں اس بیٹے کی پرستش سے انتہائی خوش ہوں. دیکھو فرشتوں, میرا وہ بچہ نیچے پرستش کر رہا ہے. فرشتے تو لگے ہی رہتے ہیں, لیکن انسانوں کی پرستش جو ہے خدا کو زیادہ پسند ہے. آمین. وہ چور ہے اور وہ چراتا ہے, ہمارے ایمان کو چرا لیتا ہے. وہ تمام چیزیں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں اس کی کوشش ہے کہ وہ ہماری زندگی سے نکال کے لے جائے. صبر کو چرا لیتا ہے, برداشت کو چرا لیتا ہے, محبت کو چرا لیتا ہے, اور اس کی جگہ پہ کیا دے جاتا ہے؟ نفرت, بے صبرا بنا دیتا ہمیں, سب نیگیٹو چیزیں ڈال دیتا ہے. جب پازیٹیو نکل جاتی ہے تو پھر نیگیٹو ہی رہ جاتی ہے. پازیٹیو اور نیگیٹو جو ہے یہ دنیا کی دو قوتیں ہیں. جہاں پازیٹیو نہیں ہے وہاں پہ نیگیٹو ہے, اور جہاں پازیٹیو ہے وہاں پہ نیگیٹو کا ہونا بڑا مشکل ہے. منفی اور جمع ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو جہاں پر جمع ہے, جہاں پر خدا ہے, وہاں پر منفی کا کیا کام ہے؟ لیکن جب جمع نکل جائے گا, اچھی چیزیں ہماری لائف میں سے نکل جائیں گی, تو پھر تو منفی ہی رہ جائے گا. جب ہم خدا کی حضوری میں نہیں ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم شیطان کی حضوری میں ہیں. جب ہم خدا کو وقت نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے ہم شیطان کو وقت دے رہے ہیں. وہ چراتا ہے, کیا آپ اسے چرانے دیں گے؟ اپنی لائف کی بہترین چیزیں نہیں چرانے دیں گے. آپ سمجھ گئے کہ وہ چور ہے, اس لیے اس کو چوری مت کرنے دیں. اگر آپ کے گھر میں ایک دفعہ چوری ہو جائے پھر بڑے الرٹ ہو جاتے ہیں, کتے رکھ لیتے ہیں, خاردار تارے لگوا لیتے ہیں, شیشے لگوا لیتے ہیں. ہمارے زمانے میں شیشے ہوتے تھے جب ہم جوان تھے یا بچے تھے, نہیں جوان نہیں کہنا چاہیے, بچہ کہنا, جب ہم بچے تھے تو اس وقت شیشے لگتے تھے دیواروں پہ. کیوں جی بھائی صاحب؟ وہ خطرناک ہوتے تھے, وہ چور کا ستیہ ناش کر دیتے تھے, لیکن پھر بھی چور آ جاتے تھے. اب لوگوں نے دیکھا کہ شیشے تو کام نہیں کر رہے, وہ کیا کرتے تھے چور, وہ اینٹ لے کے آتے تھے اور وہ شیشے پہلے توڑتے تھے, شیشوں کو توڑ دیتے تھے, وہ ساری جگہ پلین کرتے تھے, پھر اس کے اوپر سے جمپ مار کے اندر آتے تھے. لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اب انہوں نے وہ اپنے گھر کے چوگرد جالیاں لگوا لی ہیں, اور جالیوں کے اوپر انہوں نے پتری لگوا لی. وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ 1 منٹ میں پھاڑ دیتی ہے اگر اس کے اوپر سے آپ گزر جائے. اور لوگوں نے کتے رکھ لیے ہیں چور سے بچنے کے لیے, لیکن شیطان سے بچنے کے لیے ہم نے کوئی پروٹیکشن کی نہیں. گھر میں کتا ہے, وہ جسمانی چور کو بچائے گا, اس کو پکڑ لے گا, لیکن شیطان کو تو نہیں کتا پکڑ سکتا. کہ پکڑ سکتا ہے کوئی دنیا میں ایسا کتا ہے جس کو شیطان نظر آتا ہے اور وہ اس کو فوراً پکڑ لے گا, لو جی میں پھاڑ لیا شیطان. شیطان کسی کے ہاتھ نہیں آتا. شیطان کو میں نے اور آپ نے ڈیل کرنا ہے, اور وہ بھی اپنی قوت سے نہیں, خدا کی قوت سے. ہاللیلویا. خدا کا پاک روح میرے اور آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. خداوند کے سب ہتھیار ہم نے پہن لینے ہیں تاکہ ہم اس جنگ میں شیطان کو شکست دے سکیں. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے. اس چور کو ہم اسی وقت روک سکتے ہیں جب ہم خدا کے تابع ہوں گے. ہاللیلویا. جب ہم خدا کے تابع نہیں ہیں تو چوریاں تو ہوتی رہیں گی, اور ہم ناکام ہو کے بیٹھے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے کہ جی بس بھائی صاحب دعا کرو, پادری صاحب دعا کرو, بھائی صاحب روزہ رکھو, بھائی صاحب تجھے صحیح دعا نہیں کی تھی, پھر میٹنگ کرو. آگے چل کے میں پھر میٹنگ کا بہکانے والا ہے. جی تیسری بات اس کی پرسنالٹی کی ہے کہ وہ بہکانے والا ہے. بہکاتا کیا ہے؟ میٹنگ کرا, دیکھ پکوا, لوگ کن بلا, خود نہ بیٹھو. بھائی اگر تو دیکھ کے پاس نہ بیٹھا تو دیکھ تو ہو جائے گی خراب. اگر تو نان نہ لینے گیا تو نان تو لگ جائیں گے کڑک, لوگ کھائیں گے کیسے؟ اگر تو چٹنی نہ بنائی تو پانی پہ جانا بہت ہے. بہکار ہے وہ, دیکھیں, اور ہم بہک رہے ہیں. یہ تو ہماری زندگی کا تجربہ ہے. ان 19 سالوں میں نے یہی دیکھا ہے. جس نے میٹنگ کرائی ہے خدا نے اس کو توفیق دی ہے کہ بھی تو بیٹھ کے کلام سن لے, لیکن شیطان نے اس کو بہکایا, وہ بہک گیا, وہ دیگوں سے نہیں اٹھا. اور دیکھیں ایک اور بہکاوا اس میں کیا ہے. میٹنگ کرا, تیرے گھر برکت آئے گی, توبہ نہ کری, شراب نہ چھڈی, سگریٹ نہ چھڈی, گالیاں نکالنا چھوڑنا, نفرت نہ نکالنا اپنے دل سے, بدیاں نہ نکالنا, خدا کا کلام نہ پڑھنا, دعا نہ کرنا, اپنے دشمنوں کو معاف نہ کرنا. میٹنگ کرا. کئی لوگ ایک میٹنگ کرا کے پھر ہمیں آگے بھی بتا دیتے ہیں, کہنا جی ہم تسی پھر کرنی. لائف ان کی ویسے ہی ہے. کیا ہے اس میٹنگ کا فائدہ؟ ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے, ہم روٹی کھا کے آ جاتے ہیں. خدا نے سامنے روٹی کھوانی ہے نا, ہمیں تو نہیں اس نے بھوکا مارنا. ہم تو خدا کی خدمت دیانتداری سے کر رہے ہیں. کوئی اس کو قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا نہ کرے, لیکن خدا تو جانتا ہے کہ کون کیسے کر رہا ہے کام. تو اس بہکاوے میں نہ میٹنگ ضرور کریں, لیکن اگر آپ نے عبادت کروائی ہے اپنے گھر میں تو آنر کریں خدا کو. لوگوں کے آنے سے پہلے, پادریوں کے آنے سے پہلے اپنا سارا کام کر لیں, اور جیسے ہی پادری آئے انہیں ویلکم کہیں, آئیں جی بھائی صاحب آپ آ گئے ہیں, خدا تو پہلے سے یہاں پہ موجود ہے. ہاللیلویا. آئیے ہم خدا کی پرستش کریں, عبادت کریں. اس طرح سے برکت ملے گی. کلام سنا نہیں, دعا کی نہیں, گیت گائے نہیں, خدا کو آنر نہیں کیا, میٹنگ کرا لی, بھئی کس بات کی عبادت کروائی ہے؟ وہ بہکار ہے, ہم بہک رہے ہیں. بہکانے والا ہے. اسسٹنٹ پادری نو کہندا تو پاگل ہے, تو ایتھے لگا ہے, بھج کے جا ہو کلیسیا بنا. وہ اسی گلی میں اور چرچ کھول لیتا ہے.
اور اپنے پاسبان کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے 10 سال وقت گزارا، اس سے برکت پائی، اس سے کلام سیکھا، اس کے ساتھ خدمت کرنے کی ٹیکنیک سیکھی، اسی کی کلیسیا کو توڑ کے 100 بندے اس کے ہیں تو اس میں سے 30 اس نے توڑ لی۔ اب گودا اسسٹنٹ دو دے تو زیادہ بہکیا نکلے، اس نے تو پھر بھی 10 سال نکال لیے تھے، اس کا آگے سے اسسٹنٹ اس نے کوشش کی کہ پائی صاحب نے تو 10 سال کٹے نے، اندر کچھ بھی نہیں پتا، اس نے 3 مہینے میں 7 کلیسیا بنا لی، اس نے 30 میں سے 15 توڑ لی۔ کہتے بڑے چرچ بن رہے ہیں جگہ جگہ، وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں زیادہ تر، سب کی نہیں میں بات کر رہا، سن لیں، سب کی نہیں بات کر رہا، زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں، زیادہ تر بہکے ہوئے ہیں، اپنے خیالات اور اپنے منشور کے پیچھے چلنے والے ہیں، مشہوری چاہتے ہیں، جلد مشہور ہونا چاہتے ہیں، تابع داری میں رہنا نہیں چاہتے، اپنے پاسبان کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، تابع رہ کر نہیں خدمت کرنا چاہتے، جلدی اوپر آنا چاہتے ہیں، فیس بک پہ آٹا دے رہے ہیں، فیس بک پہ کتابیں بانٹ رہے ہیں، فیس بک پہ لوگوں کو پیسے دے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک پادری کو دیکھا، میں شرم سے میرا سر جھک گیا، اور میں نے اس بندے کو، میرے ساتھ وہ فرینڈ میں تھا، میں نے اس کو آؤٹ کر دیا۔ 1000 روپیہ ایک کو دے رہا ہے بزرگ کو، ایک کو نہ اس نے پکڑا کہ اس نے پکڑا، ہیلپ ہو رہی غریبوں کی۔ تیرا ایک ہاتھ دے دوسرے کو پتہ نہ چلے، یہ کلام ہے، اور پادری کو اس کا پتہ نہیں۔ آپ اس کو پادری کہیں گے؟ وہ خود بین ہے، وہ بہکا ہوا شخص ہے، اور وہ چور کا یار ہے۔ کلیسیا کو کوئی پتہ نہیں حلالہ کدھر جا رہی، پادریوں کو کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہی، شیطان نے بہکایا ہوا ہے، اس لیے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ ایک سنجیدہ جنگ میں ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ زندگی کی جنگ ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ لوگ ابدی زندگی کے وارث بن جائیں، وہ انہیں ابدی ہلاکت میں لے جانا چاہتا، لیکن خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اس ابدی جگہ پر لے کر جائے جہاں وہ خود ہے، جہاں پر آرام ہے، سکون ہے، اس کی پرستش ہے، اس کی حمد۔ تو کیا آپ اسے چرانے دیں گے؟ کیا آپ اسے چرانے دیں گے کہ وہ آپ کی لائف کو تباہ کر دے، خالی کر دے، سب کچھ چرا کے لے جائے؟ اس کو بہکانے دیں گے کہ وہ آپ کو بہکائے، آپ کی بہو کے بارے میں، بہو کو ساس کے بارے میں، شوہر کو بیوی کے بارے میں، بیوی کو شوہر کے بارے میں، بچوں کو ماں باپ کے بارے میں بہکاتا ہے، پادری کو پادریوں کے بارے میں، کلیسیا کو پادری کے بارے میں، پادری کو کلیسیا کے بارے میں، میوزیشین کو سنگر کے بارے میں، سنگر کو میوزیشین کے بارے میں بہکاتا ہے۔ ہر وقت یہ کام کرتا رہتا، تھکتا نہیں، نہ تھکنے والا دشمن ہے، لیکن خدا ہمیشہ بیدار رہنے والا مددگار ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے آئیے ہم خداوند کے ساتھ چلیں اور خداوند کی پرستش کریں، خداوند کی ستائش کریں، اور ابلیس کو شرمندہ کریں اپنی زندگی میں۔ ہاللیلویا۔ چوتھی بات ہے وہ خونی ہے، خون کرتا ہے ارمانوں کا، خون کرتا ہے خواہشات کا، خون کرتا ہے ہمارے جذبوں کا، خون کرتا ہے ہمارے خوابوں کا۔ خدا نے قائن سے کہا تھا کہ شیطان تیرے دروازے پر دکا بیٹھا ہے، گناہ تیرے دروازے پر دکا بیٹھا، لیکن تو اس پر غالب آ۔ کیا وہ غالب آیا جی؟ غالب نہیں آیا وہ، کیونکہ وہ اس نے خدا کی بات کو مانا نہیں۔ ہم اس وقت تک غالب نہیں آ سکتے جب تک ہم خدا کی بات نہیں مانیں گے۔ اپنے طریقے سے جو مرضی کر لیں، یہ ٹرک استعمال کیا، کامیاب نہیں ہوا، چلو ویسا کر لیتے ہیں، چلو ویسا کر لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی آپ یہ کریں، وہ کہتا ہے جی یہ تو نہیں میں نے کرنا، بہن کہتی ہے یہ تو نہیں میں کروں گی، میں تو یہی کروں گی جی، میں نے تو 20 سال اس میں گزارے، اب میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ بھائی 20 سال آپ نے ایک غلط فیصلہ 20 سال پہلے کیا تھا، 20 سال اس غلط فیصلے کو آپ اٹھا کے پھرتے رہے ہیں، 20 سال تک اس نے کچھ نہیں کیا، تو 21ویں سال میں اب اس نے کیا کرنا؟ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو اس کے لیے روزے رکھے ہوئے، میں نے تو اس کے لیے دعائیں کی ہیں، تو خدا کو اس سے کیا سروکار؟ نہ وہ دعا کاؤنٹ ہوئی ہے، نہ وہ روزے کاؤنٹ ہوئے ہیں، اور ہم بیوقوف بن کے چلے جا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ خداوند میں نے تو بڑا وقت دیا ہے اس کام کو، میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم نیا آغاز کریں، اور وہ آغاز کریں جو اس کی مرضی کے مطابق، اور وہ ساری 20 سال کی کسر نکال دے گا خدا۔ تیرے کہنے پر جال ڈالتا ہوں، ساری رات مچھلیاں پکڑی ہیں، ساری رات محنت کی ہے، ہاتھ کچھ نہیں آیا، لیکن استاد تیرے کہنے پر جال ڈال دیا، تو پھر کیا ہوا جی؟ میرے خیال سے پورے ہفتے میں اس نے اتنی مچھلیاں نہیں پکڑی ہوں جتنی اس نے صرف ایک شاٹ میں پکڑ لی۔ ہاللیلویا۔ اور اتنی مچھلیاں کہ اس کا جال پھٹنے لگا، وہی جگہ جہاں پر پہلے ایک دانہ نہیں لگ رہا تھا، وہاں پہ اتنی مچھلی آ گئی کہ سب دوستوں کی کشتیاں بھی پھٹ گئی۔ کیسے؟ خدا کی وجہ سے، خدا نے اسے لیڈ کیا، اور وہ خدا کے اس منصوبے میں آ گیا۔ شیطان بہکاتا ہے، وہ خون کرتا ہے، وہ خونی ہے، اور وہ لوگ جو اس طور سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، دوسروں کو ہرٹ کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسروں کی انسلٹ کرتے ہیں، ان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ دوسروں کو بے عزت کر کے خوشی محسوس کرنا، یہ شرارت کا کام ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے۔ آپ بھرے مجمع میں کسی کی انسلٹ کر دیں اور اس پہ اترائیں، اور پھر لوگوں کو جا کر بتائیں گا میں تو منہ بند کرتا سی، میں تو انج کر دیتا سی، میں تو یہ کرتی ہوں، میں تو وہ کرتی ہوں، میں تو نہیں بولنے دینی کسی۔ اگر آپ کے پاس بولنے کا آرٹ ہے تو اس کو دوسروں کی انسلٹ کے لیے تو استعمال نہ کریں، اس کو دوسروں کے بیٹرمنٹ کے لیے استعمال کریں۔ شیطان خونی ہے، خون کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی ایسا ہی کریں۔ کسی کا خون کر دینا آسان تو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا جو اسکول کے اندر بچوں کو مارا گیا تھا، میں جب کبھی وہ بات سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک معصوم بچے کو، میرا بچہ ہے، یہاں پہ اور بچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بچوں کو قطار میں کھڑا کریں، آپ کو ویسے دل کرے گا ان کی پپیاں لے،
لیکن وہ شخص ان کو سیدھا سامنے کھڑا کر کے ان کو کلیشنکوف سے گولیاں مار رہے ہیں. کیسے؟ شیطان ان کے ذہنوں پر سوار ہے، شیطان ان کی روحوں کے اندر جذب ہو گیا اور شیطان نے ان کو خونی بنا دیا، گھٹیا بنا دیا، انسانیت کے درجے سے نیچے لے گیا، ان کو حیوان اور جانور صفت بنا دیا. وہ خونی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کلیسیا کے اندر خونی بڑھ جائیں، لیکن یسوع مسیح نے اپنا خون دیا ہے، ہاللیلویا، تاکہ خون کی جو لذت ہے ہمیں ملے ضرور، لیکن زندگی کا لہو ہمارے اندر آ جائے. مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے. یسوع ہمیں اپنا رنگ دینا چاہتا ہے اور شیطان ہم سے خون کروانا چاہتا ہے. یسوع خونی نہیں ہے، یسوع اپنا خون دیتا ہے تاکہ دوسروں کو خون بہانا نہ پڑے. ہاللیلویا. اپنی زندگی کے اندر اس بھید کو جان لیجئے کہ یہ جنگ آسان نہیں ہے، لیکن اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم پہلے ہی فاتح ہیں. ہاللیلویا. اسے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے. شرط یہ ہے ہم نے خداوند میں قائم رہنا ہے. پانچویں بات، وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بہت بولتا ہے اور وہ ورگلا لیتا ہے. جھوٹ کا سہارا لے کے ہی لوگوں کو اکساتا ہے. جب وہ جھوٹ بولتا ہے، یوحنا 8واں باب اس کی 44ویں آیت، جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. جھوٹ شیطان میں سے نکلا ہے، خدا میں سے تو جھوٹ نہیں نکلا. اس کا موجد شیطان ہے، اور جو لوگ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں ان کا وتیرہ بن گیا جھوٹ بولنا. باہر نکلا جھوٹ بولا، دکاندار سے جھوٹ بولا، بس میں بیٹھے جھوٹ بولا، ٹیکسی میں بیٹھے جھوٹ بولا، اوبر میں بیٹھے جھوٹ بولا، کریم میں بیٹھے جھوٹ بولا. جھوٹ ہی جھوٹ. آفس میں گئے باس سے جھوٹ بول دیا، کلیگ نے پوچھا اس سے جھوٹ بول دیا، گھر آئے بیوی نے کچھ پوچھا جھوٹ بول دیا، بچے نے کچھ پوچھا اس سے جھوٹ بول دیا. جھوٹ ہی جھوٹ. تو آپ اس سے کیا اندازہ لگاتے ہیں وہ شخص کیسا ہے؟ جھوٹا ہے اور شیطان اس کے سر پہ سوار ہے، وہ پوزیسڈ ہے، شیطان اس کے اوپر چھایا ہوا ہے اور اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اپنی زندگی سے جھوٹ کو ہم اسی وقت نکال سکیں گے جب ہم سچے خدا کی پرستش کریں گے. یسوع مسیح نے بارہا کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، میں تم سے جھوٹ جھوٹ نہیں کہتا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. کرائسٹ سچ بولتا ہے، شیطان جھوٹ بولتا ہے. اس لیے ہمیں سچائی کی طرف کھڑا ہونا ہے، ہم نے سچائی کی پیروی کرنی ہے کیونکہ ہم نور کے فرزند ہیں. اور آخری بات، وہ الزام لگاتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا ہے. کاشفہ 12 باب اس کی 10ویں آیت. رات دن جی، نان سٹاپ. لطیف ایسا ہے، لطیف ویسا ہے، ٹیپو بھائی ایسے ہیں، ایسا ہے، ٹیپو انج کردا انج کردا، شہزاد انج کردا انج کردا، یہ فلاں بہن ایسے ہے، ایسے ہے. الزام تراشی، الزام تراشی. ایوب کے بارے میں خدا نے اس سے بات کی کہ تو نے دیکھا ہے، کہتا لو جی اس میں کیا ایسی اچھائی، اتنے تو اس کو بینیفٹ ملے ہوئے، اتنی تو اس کو سہولتیں ملی ہوئی، تو نے اس کے گھر کے چوگرد آگ کی باڑ لگائی ہوئی ہے، کوئی بیماری اس کو چھو نہیں سکتی، کوئی شیطان کی طاقت اسے چھو نہیں سکتی، کچھ تو ہو نہیں سکتا اس کے لیے، وہ تو اسی زندگی گزارا ہے تو اس نے تو شکر گزاری کرنی ہے. الزام لگایا اس نے کہا جی وہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے کیونکہ اس کو تو بینیفٹس ہی بڑے ملے ہوئے جی، تو وی آئی پی زندگی گزار رہا ہے. خدا نے کہا چل اس الزام کو بھی دور کرتا ہوں، جا اس کو چیک کر، کیونکہ خدا تو اس کے دل کو دیکھ رہا تھا، شیطان ظاہر دیکھ رہا تھا. خدا کو پتا تھا کہ اس کا دل کامل ہے میرے ساتھ. آمین. یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں ہے. خدا کو پتا ہے کس میں مکر ہے کس میں نہیں ہے، اور شیطان کا کام الزام لگانا ہے. وہ ہم پر ہر وقت الزام لگاتا رہتا ہے، تو نے یہ نہیں کیا، تو نے وہ نہیں کیا. زیادہ دعا کر لیں تب الزام لگاتا ہے، دعا نہ کریں تب الزام لگاتا ہے. کتنا چالاک ہے، کہندا تو دعا ہی اج کر دے رہے اور کوئی کام نہیں. بندہ سوچتا واقعی آج میں نے 5 گھنٹے دعا کر لی، چپ کر کے بند کر دے، بیٹھ جاتا ہے، کہتا چلو آج کچھ اور کرتے ہیں، اب میں نے 5 گھنٹے دعا کر لی، چلو ادھر چلتے ہیں. حالانکہ اس کے اندر کیپیسٹی تھی اور دعا کرنے کی اور کلام پڑھنے کی کیپیسٹی تھی، اس کا دل بھی کر رہا تھا، لیکن شیطان نے خیال ڈالا، وہ مان گیا اس کی بات. جب دعا نہیں کرتے کہندا مجھے تو بڑا چرچ جانا، کبھی دعا بھی نہیں کی تھی، اور جیسے ہی وہ دعا کے لیے بیٹھتا میں سوا دیندا. آپ نے دیکھا نا ایسے تجربات ہوئے ہیں آپ کو. شیطان بہت چالاک ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو سمجھداری کے ساتھ چلنا ہے. یہ کوئی بیوقوفوں کی گیم نہیں ہے، یہ حکمت اور دنائی والوں کی گیم ہے. ہم میں مسیح کی عقل ہے. میں اور آپ اس شاطر دشمن کو فقط مسیح کی عقل سے مات دے سکتے. اگر مسیح کی عقل کو ہم نے اڈاپٹ نہ کیا، خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر ہم نے لیڈر نہ بنایا، اس کو فوکس نہ کیا، تو شیطان ہمیں اسی طرح تباہ کرتا رہے گا، اور بالآخر وہ ہمیں وہاں لے جائے گا جہاں پر وہ خود ہوگا. جو اس کا اپنا انجام ہے وہی ان لوگوں کا بھی انجام ہوگا جو اس کی پیروی کر رہے ہیں اور بیوقوفوں کی طرح چل رہے ہیں. اب وہ وقت نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ تک خدا کا کلام نہیں پہنچا جی. کلام پڑھ بھی رہے ہیں، کلام سن بھی رہے ہیں، آڈیو بائبل بھی آ گئی ہے، وہ بھی موبائل میں ہے، لیکن تو بھی نہ تو کلام کو سنتے ہیں، نہ کلام کو پڑھتے ہیں، نہ کلام پر غور کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ خدا بس ہمیں برکت دیتا رہے. ایسا نہیں ہوگا. جب بھی کوئی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حکمت اور دانائی سے جنگ کرے. میں نے بہت سی جنگوں کے احوال پڑھ رکھے ہیں، میرے پاس بہت سی
जंगों की कहानियां मौजूद हैं और मैंने देखा कि हमेशा वही शख्स जंग में फातेह हुआ है जिसने अक्लमंदी की, जिसने अपने दुश्मन की ताकत को जाना है। उसे ये पता होता है कि मैं अपने दुश्मन पर कहां वार करूंगा। शैतान कभी भी, आप अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना शैतान जानता है। वो डेली आपको वॉच कर रहा है क्योंकि वो आपको अपना दोस्त नहीं समझता, दुश्मन समझता है। समझ लें इस बात को, ये बड़ी भयानक चीज है जिसे हमने नजरअंदाज कर रखा है। शैतान आपसे प्यार नहीं करता, मुझसे प्यार नहीं करता, हमसे प्यार नहीं करता, कलीसिया से प्यार नहीं करता, वो हमसे नफरत करता है। और उसने इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया है, उसको हमारे सोने से लेके सुबह उठने तक जो भी काम हम सब करते हैं उसने सबके लिए प्लानिंग कर रखी। उन्हें पता सवेरे ने बिल जमा करान जाना, ने बिल टंगया है, अपनी बीवी ने कहा कि मैंने याद कराई कि सुबह बिल जमा करान जाना। उन्हें प्लानिंग कर ली कि इत्थे केला बंदा सुटेगा, इत्थों तिलकेगा, इत्थों लड़ेगा, इत्थों गालां कड्डेगा, इत्थों दा सिर पाटेगा, इत्थों घर आएगा। प्लानिंग उसने की हुई है। मैंने बड़ी बारीकी से इस चीज को वॉच किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और आप इससे इत्तेफाक करेंगे, ऐसा ही है। उसने प्लानिंग की होती पहले से। जो चीज आप अनाउंस कर देते हैं उसके लिए फिर वो प्लानिंग कर लेता है, उसे पता होता है कि मैंने कैसे रोकना है। और वो सुबह पैर शाम लगा, वो आपसे नफरत करता है, आपसे प्यार नहीं करता, वो हमें कुछ भी नहीं देता और हमसे सब कुछ छीनने की कोशिश करता है। और यीशु हमसे कुछ भी डिमांड नहीं करता, वो सब कुछ हमें देता है। यीशु मसीह ने अपनी मिरास के अंदर हमें शरीक कर लिया है। देखें ये उसकी बात, उसने अपनी जान उस वक्त दी जब हम गुनाह की हालत में थे, जब हम मसीह को पहचानते नहीं थे, मसीह को जानते नहीं थे। उससे उस वक्त अपना सब कुछ दे दिया कि ये लो मेरे बच्चों, मैं अपनी जान तुम्हारे लिए देता हूं। और शैतान चाहता है कि हम उसके इस कफारे को ना माने। वो चुराता है, वो खूनी है, वो बहकाता है, इल्जाम लगाता है और वो खुदबीन है। वो चाहता है कि लोग खुदबीन हो जाएं। आज कलीसिया खुदबीनी का शिकार है। हमारे चर्च के अंदर एसी लगे हुए जी, मैं तो नहीं और किते जाती, बड़ी ठंडी हवा पैंदी। साडे चर्च कारपेट, साडे चर्च है सहूलत, है सहूलत, है सहूलत, है सहूलत। ये खुदबीनी है। मैं ये कहता हूं आप फकत एक चीज से चर्च सिलेक्ट कर सकते हैं, इसी पे मैं इसको खत्म कर रहा हूं। आप फकत एक चीज से चर्च को सिलेक्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं, खुदा का कलाम। अगर किसी चर्च में खुदा का कलाम सुनाया जाता है, उसकी ज़ाहिरी हालत कैसी भी है, आप फकत चर्च की सिलेक्शन खुदा के कलाम की बेस पर कर सकते हैं। हम बहुत से खानदानों में जाते हैं, घरानों में जाते हैं, लोगों में बुलाते हैं, बड़े बड़े चर्चिस के अंदर, हम उनके मुखालिफ नहीं है, वो भी खुदा की इबादत ही कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जी वो पादी ने ये कर दिया, पादी ने वो कर दिया, जी हम तो उसके मुत्तफिक नहीं है, वो कैसा कलाम सुनाता है। तो भाई उसको छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ें कैसे जी? बिल्डिंग बहुत बड़ी, कारपेट बिछे हुए, एसी लगा हुआ है, वॉशरूम के अंदर मार्बल लगा हुआ है। कलाम अच्छा नहीं है जी, कलाम नहीं सानू समझ आती, लेकिन असी वो छड्डना नहीं। जो साडी कुड़ी दा निकाह होगा तो रीत बिल जी 35 फुट दी वो किधर जाएगी, जी बाहरों असी मंगाई है। हम नाकस चीजों को सोचते हैं, देखते हैं और उन्हीं से चर्च सिलेक्ट करते हैं। कलाम हमें समझ नहीं आता, 20 सालों से वहीं पे हैं, छोड़ेंगे नहीं, हम मर जाएंगे, वहीं रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि जी कलाम सानू समझ नहीं आ रहा जी, ए पादरी बड़ा खराब आया जी, एनू जाना चाहिए था। और फिर सियासत करके उसको निकलवा देते हैं, अगला आता है वो भी वैसा ही होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई कलीसिया ज्वाइन करें, महज यही कलीसिया नहीं है, और भी दुनिया में कलीसियाएं हैं, और भी पाकिस्तान में लाहौर में कलीसियाएं हैं, इस इलाके के अंदर कलीसियाएं हैं, उस कलीसिया को सिलेक्ट करें जहां पर खुदा का कलाम सुनाया जाता है, ताकि खुदा आपको बरकत दे सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू।